بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 1000، اعتراض نمبر 12۔ دعوت و تبلیغ کا طریقہ متعین نہیں ہے اور اس کا جواب۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعتراض نمبر 12۔ دعوتی کام کا کوئی طریقہ مقرر نہیں، کسی بھی طرح دعوت دے سکتے ہیں۔ جواب: دین نام ہے خواہشات کو چھوڑ کر احکامات پر چلنے کا۔ اب چاہے وہ عبادات ہوں کہ اخلاقیات، معاملات ہوں کہ معاشرت، جب ہر چیز کو شریعت نے احاطہ کیا ہوا ہے تو دعوت و تبلیغ جو ام الحسنات ہے اسے بندوں کی مرضیات پر کیسے چھوڑا جا سکتا؟ آئیے ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اسلوب دعوت نبوی: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اس آیت میں لفظ صراطی یعنی واحد کا صیغہ استعمال فرمایا۔ میرا ایک ہی راستہ ہے، یعنی دین اور دعوت دین۔ دین کے مآخذ کتاب و سنت اور اجماع اور قیاس ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا مآخذ، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل کرنا سکھایا، اسی طرح دعوت اللہ کس طرح دیں یہ بھی سکھایا، اور دعوتی محنت کے مآخذ اور مرجع کے بارے میں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی دین کے سارے اعمال اور ان سے متعلقہ سارے طریقوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو طریقہ رہا وہی طریقہ قیامت کے دن تک دین و اسلام مقرر ہوا۔ دعوتی کام بھی دین کا ایک کام ہے جو ایک منہج اور اسلوب چاہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحتاً فرمایا کہ دین تو وہی ہے جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ دعوت و تبلیغی کام: دعوت و تبلیغ کا کام در حقیقت ایک داستان عظیمت اور قربانی ہے جو مبرہ ہے عبادات والی رخصتوں اور سہولتوں سے اور اصول کے مرتب کردہ بحث و مباحث، یعنی دعوتی کام فرض عین ہے یا فرض کفایہ یا مسنون اور مباح وغیرہ سے۔ لفظ جملہ ما انا علیہ و اصحابی یہ وہ عظیم جملہ ہے کہ جس کا اطلاق دین کے ہر عمل پر ہوگا اور تا قیام قیامت ہوگا۔ دعوتی اجتماعی کام صرف اور صرف خیر القرون کے زمانے تک چلتا رہا، بعد میں یہ کام انفرادی طور پر کیا جانے لگا۔ خیر القرون کے بابرکت دور کا دوسرا نام سیرت طیبہ بھی ہے۔ یہ زمانہ اجتماعی دعوت و تبلیغ کا شاندار دور تھا جس کا تعلق آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی 24 گھنٹوں کی دعوتی محنت کا زمانہ ہے۔ خیر القرون کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام انفرادی ترتیب پر آ گیا۔ لطیفہ: جو عمل بھی اجتماعیت کے دھارے سے کٹ جاتا ہے تو اس کی وقعت اور اہمیت اور افادیت گھٹ جاتی ہے۔ جو دعوتی کام خیر القرون کے وقت فرض کے درجے میں تھا، وہی دعوتی کام بعد والوں کے دور میں فرض کفایہ، مسنون اور مندوب اور مباح ہو کر رہ گیا۔ تقریباً سن 106 ہجری سے لے کر سن 1345 ہجری تک تبلیغی کام انفرادی طور پر چلتا رہا۔ الحمدللہ سن 1345 ہجری سے دعوت و تبلیغ کا کام پھر سے اجتماعی شکل میں دوبارہ شروع ہو گیا، اور اب 100 سال مکمل ہو گئے۔ اس 100 سالہ دور میں پوری اجتماعیت کے ساتھ دعوتی کام نے ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا اور ساری دنیا میں اپنے پیر جما دیے۔ لہٰذا اب انفرادی دور کے مسائل و فتووں کی تجدید کی ضرورت نہیں۔ مختلف ممالکوں کے کبار علماء کرام موجودہ دور کے دعوتی کام کو فرض عین کا درجہ دے رکھا ہے،
اور یہ درست فتویٰ ہے، اس لیے کہ اجتماعی دعوتی کام کے دور میں انفرادیت کا فتویٰ زیب نہیں دیتا۔ بقیہ تفسیر الآیہ لفظ فاتبعوہ میں تاکیدی حکم ہے۔ اتبعو کا معنی ہے اس کام کو کرو، اور جب حرف فا کا اضافہ ہو جاتا ہے جیسے فاتبعوہ تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کام کو ضرور کرو۔ ولا تتبعوا السبل میں جمع کا لفظ لایا گیا۔ سبیل ایک راستہ اور سبل یعنی کئی راستے، یعنی ما انا علیہ و اصحابی کے علاوہ کے دیگر راستے اور دیگر طریقوں پر توجہ نہ دو، یعنی سیرت طیبہ والا نہج اور طریقہ ہی ضامن ہے ہدایت کا۔ جس طرح ہر قسم کا پانی حفظان صحت کا ضامن نہیں، صحت کے لیے پاک صاف پانی درکار ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا پاک پانی۔ زندگی کے لیے صرف پانی کافی نہیں ہوتا بلکہ پاک اور صاف پانی چاہیے۔ اسی طرح مردہ قلوب کو حیات بخشنے کے لیے صرف دعوت کافی نہیں بلکہ پاک اور صاف ستھری دعوت چاہیے، جس دعوت پر ما انا علیہ و اصحابی کی مہر ثبت ہو۔ انبیاء اور صحابہ والی دعوت مجمع ہے تین صفات کا: اخلاص نیت، استخلاص اور مخلوق سے بے اعتنائی اور بے خوفی۔ اس کے سوا ابلاغ کے جو ذرائع موجود ہیں وہ نشریات اور اخبار کی تعریف میں آتے ہیں، بے اثر بے تاثیر۔ مثال کے طور پر کھانے کے دو قسم ہیں: فریش فوڈ یعنی تازہ پکایا ہوا کھانا، دوسرا فروزن فوڈ یعنی فریزر میں رکھا ہوا کھانا۔ قدمی تبلیغ و دعوت جو ذکر و فکر اور قربانی اور اطاعت امیر کے ساتھ خود چل کر جا کر دی جانے والی دعوت ہے، وہ تازہ فوڈ ہے، مزیدار وٹامن سے بھرپور، عین فطرت کے موافق۔ اور نئے ماڈرن طریقے اور میڈیا والی دعوت فروزن فوڈ کی مانند ہے، جسے نہ کھایا جا سکتا ہے نہ پچایا جا سکتا ہے، غیر ہیلتھی اور غیر فطری، بلا روحانیت، بلا کیف، بلا نسبت انبیاء و صحابہ کے۔ اگر واقعی ایک مسنون طریقے کے داعی بن کر دعوت دینا چاہتے ہوں تو دو باتیں اور اضافہ کرنی ہوگی: بڑوں سے دعوتی ہدایات سن کر جانا اور دعوت دینا، اور دعوتی کام سے فراغت پر واپس آ کر اپنے بڑوں کو کارگزاری سنانا۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ نبی اور صحابہ کا پیش کردہ ملفوظات والا قرآن اور حدیث سنا کر دعوت دو، اور انہی کی بیان کردہ تفسیر، انہی کے سمجھی ہوئی تشریحات، انہی کے طریقے، انہی کے عمل کی اتباع کی جائے۔ ان کے علاوہ کسی اور کی بیان کردہ تفاسیر و تشریحات اور معنی و تصریحات کو اس وقت اپنایا جائے گا جب یہ تشریحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بیان اور تشریحات کے مطابق ہوں۔ تبلیغ والو اللہ کا شکر ادا کرو اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائیں دو کہ حضرت جی ثانی نے تمہارا کام آسان کر دیا اور تمہارے ہاتھوں میں حیات الصحابہ کتاب پکڑا دی۔ ایک داعی اللہ کے لیے حیات الصحابہ کی کتاب سے بڑھ کر بہتر اور نایاب تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں دعوت اللہ کے متعلق انبیاء اور صحابہ کے سارے طریقے و احوال اور مسائل موجود ہیں۔ فائدہ: جس طرح اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں، اسی طرح اطاعت رسول اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سنت اور احادیث ہی میں رکھی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں۔ ایمان صحابہ والا اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو، یہی اصل دین ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس یہ لوگ ایسا ایمان لائے جیسے اے صحابہ کی جماعت تم نے ایمان لایا تو یقیناً یہ لوگ ہدایت پا لائیں گے۔ عمل میں حضور کی اتباع کرنا ہوگا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ فائدہ: انبیاء علیہم السلام کے ایمان کا درجہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے، اس لیے ایمان میں صحابہ ہمارے امام ہیں، اور عمل اور اسوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہے اور ہم ان کے مقتدی۔
فقہ کے سب اصولین اس بات پر متفق ہیں، الفقہۃ علی مذاہب الاربع، باطل فرقوں کی شناخت یہی ہے کہ وہ لوگ ہر وقت غیر اللہ اور غیر نبی ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ اطاعت امیر، صرف امیر کی اطاعت ہی اطاعت رسول ہے۔ من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی یقیناً اس نے میری اطاعت کی۔ افراد اور حضرات کی عقیدت سے باہر نکلیں اور اصول دین کی طرف توجہ اور مبذول کریں تو دینی احکام اور دینی نظام میں آپ کو صرف اور صرف امارت اور امیر ہی کی بابت بات ملے گی۔ بغیر امیر کی شورا اور شورائیت کے نظام کو نہ قرآن میں پاؤ گے، نہ ہی حدیث میں، اور نہ ہی ائمہ و فقہا کی کسی کتاب میں۔ اس شورائیت کا کوئی باب کسی بھی مسلک کی کسی معتبر کتاب میں نہیں ملے گا۔ شورائیت دعوتی محنت کے موجودہ دور کی نئی اختراع، نئی بدعت اور نیا فرقہ ضالہ ہے۔ شورائیت کا عالمی رد ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے کبار علماء مثلاً مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رئیس وفاق المدارس پاکستان، اور مولانا محمد رابع صاحب، رئیس دارالعلوم ندوہ لکھنؤ وغیرہ اور اردن مرکز کے ذمہ داروں نے سن 2018 ملک سے نکال دیا، کہا کہ عالمی شورا غیر اسلامی فرقہ ہے۔ مولانا محمد احمد بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ممالک کے مرکز نے رد کر دیا۔ ظلم کرنے والے کی سزا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ فتین اور ظالم یعنی فتنہ پیدا کرنے والے کو زیادہ عذاب ہے یا قاتل کو جو اس ظالم کے حکم پر کسی کی جان لی ہو؟ حضور نے فرمایا آگ کے 1/70 حصے ظالم کے نصیب میں اور 1 حصہ قاتل کی نصیب میں۔ صحیح حدیث ہے، صحیح ابو داؤد میں کتاب الفتن۔ امارت اور شورا میں فرق۔ امارت اور امیر عین دینی اور اسلامی عمل ہے۔ تقریباً 4 درجن سے زیادہ آیت قرآنی اور 200 سے زیادہ احادیث صحیحہ میں اس کے احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں، اور سینکڑوں سال امت مسلمہ کا اس پر عمل ثابت ہے۔ تبلیغی مرکز نظام الدین الحمدللہ 800 سال سے دینی دعوت کی خدمات انجام دیتا آ رہا ہے۔ پہلے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی دعوتی خدمات انجام دیتے تھے، پھر الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ کو 100 سال ہونے آ رہے ہیں۔ فتنہ خبیثہ عالمی شورا۔ عالمی شورا میں خباثتیں غیر شرعی اور غیر اسلامی نظریہ ہے کہ 1450 برسوں میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ عالمی شورا اور اس کا منشور سراسر غیر اسلامی اور گمراہ کمیونسٹ کا ایجاد کردہ سسٹم اور ان کا طریقہ ہے۔ ان کی زبان میں اسے دی ورلڈ کاؤنسل کہتے ہیں، یعنی عالمی شورا۔ اسلامی امارت کی ضد میں بنایا گیا صہیونی نظام حکومت ہے۔ شورائیت کا مقصد یہ ہے کہ امیر اور حاکم اور خلیفہ کا نام و نشان مٹ جائے، اس لیے کہ دشمنان اسلام کو ان ناموں سے سخت عداوت اور چڑ ہے، اور اس کی جگہ غیر اسلامی شورائیت کا کمیونسٹ نظام چلے۔ فائدہ: ایک امیر اور حاکم کو ساری زندگی کیوں جھیلیں، برداشت کریں، سبھی کو حکومت کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اسی سوچ پر لوگ کمیونزم کے اندر آتے چلے گئے اور روس کی کمیونسٹ مملکت قائم ہو گئی۔ اسلام اور مسلمانوں نے اختلاف کیا تو لینن اور اسٹالین نے 5 کروڑ مسلمانوں کو مار ڈالا، اور نعوذ باللہ پارلیمنٹ کے ریڈ اسکوائر پر ایک جنازہ لا کر رکھا اور کہا کہ یہ اسلام کا اور مسلمانوں کے خدا کا جنازہ ہے۔ ثبوت پیش کرو۔ عالمی شورا اور اس کے دستور کو مولانا ابراہیم صاحب دیولہ اور مولانا احمد لاٹ صاحب اور ان کے متبعین علماء آج کی تاریخ تک عالمی شورا اور اس کے منشور کو شرعی اور اسلامی ثابت نہیں کر سکے اور نہ ہی قیامت تک ثابت کر سکیں گے، چاہے اپنی مدد کے لیے دنیا بھر کے سارے علماء کو شامل کر لیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر ثابت کرنا ہوتا تو ان 9 سالوں میں ثابت کر دیتے اور زمانے بھر کو چیخ چیخ کر بتلا دیتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، مگر جو چیز ہے ہی غلط تو اسے سچا کر کے کیسے دکھائیں گے؟ اس لیے اب چپ رہنے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں۔
جس طرح قادیانی، بہائی، روافظ وغیرہ چپ چاپ رہتے ہیں اور چپ چاپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، وہی طریقہ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا نے اختیار کیا ہے۔ ہماری 1000 قسطیں ان شرائیوں کی چپی نہیں توڑ سکی۔ سامعین اور ناظرین بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، شاید کوئی جواب مل جائیں۔ ان شرائیوں سے صرف ایک سوال ہے کہ بغیر امیر کی شرائیت کو قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ کی روشنی میں شرعی اور اسلامی ہونا ثابت کر کے دکھلا دو۔ شرائیت والوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک دل مانگے تاکہ وہ دل قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ سے ثابت شدہ توقیفی عمل دعوت علی منہج الامارہ کو قبول کرنے اور اس پر قربان ہونے پر آمادہ ہو جائے۔ امیر و امارت شرعی عمل ہے، کتاب و سنت اور سیرت مبارکہ سے ثابت ہیں، اس کو اپنانا اجر و ثواب ہے، دین ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے اور یہ حق کا راستہ ہے۔ عالمی شورا یہ ایک غیر اسلامی سوچ پر مبنی فرقہ ہے، کتاب اور سنت اور سیرت مبارکہ کے بالکل خلاف ہے، اسلام دشمن بدنام زمانہ کمیونزم کا پیدا کردہ نظام ہے، اسلام کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، مگر پھر بھی لوگ اس کا دم بھرتے ہیں اور شریعت محمدیہ کے مقابل میں کمیونزم کے منشور کو ترجیح دیتے ہیں۔ مسئلہ دین پر غیر اسلامی منشور اور دستور کو ترجیح دینے والے کا اسلام خطرے میں ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ دین چاہتے ہیں؟ کیا لوگ اللہ عز و جل کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے، فرشتے، انسان اور جنات، وہ سب کے سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ غیر اسلامی منشور کو ترجیح دینے والا شخص اسلام کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کو سراسر دھوکہ دینے والا ہے۔ جس عالمی شورا کی تائید نہ قرآن کرے، نہ حدیث، نہ سیرت، تو پھر یہ اسلامی عمل اور اسلامی تنظیم کہاں سے ہوئی؟ اور جب کھلے طور پر معلوم ہو چکا کہ عالمی شورا غیر اسلامی اور کافرانہ نظریات کی تنظیم ہے، تو اس کا ساتھ دینا، اس میں شامل ہونا، اس کی حمایت کرنا کہاں جائز اور درست ہوا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب اس روایت کا ذکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند فرماتے تھے، تو مجلس میں ایک شخص نے کہا کدو مجھے پسند نہیں۔ یہ سن کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار کھینچ لی اور اس سے فرمایا کہ تجدید ایمان کر، ورنہ میں تمہیں قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ ایک ترکاری اور سبزی کے بارے میں آدمی نے کراہیت ظاہر کی تو اس کا یہ انجام ہوا۔ عالمی شورا والے نے تو ما انا علیہ و اصحابی کے خلاف ایک اعلان بغاوت چھیڑ دیا ہے، تو غور کیجئے ان کا انجام کیا ہوگا۔ ہم جس کلمی جنگ کو لڑ رہے ہیں، یہ ہم پر فرض کے درجے میں ہے۔ ہمارا چپ رہنا تو حق کے ساتھ مداہنت ہی مداہنت متصور ہوگا۔ ہم رک نہیں سکتے، اور لکھنے کی غرض ہمارے اپنے تبلیغی ساتھیوں کو عالمی مرکز بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین دہلی سے جوڑے رکھنا اور فتنے عالمی شورا سے بچانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ ہم اپنے مقصد میں کامیاب رہے الحمدللہ، اور باقی ساتھی جو شورائیت کے ساتھ ہیں، ان میں بھی 90% ساتھی وہ ہیں جو جاننے کے بعد بھی امارت کی طرف آنے سے ڈرے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد آ جائیں گے۔ قسط لکھنا آسان نہیں۔ تفسیر اور حدیث اور فقہ کی مشکل عبارتوں کو عام لفظوں میں منتقل کرنا ہوتا ہے، گھنٹوں مطالعے کے لیے وقت نکالنا درکار ہوتا ہے۔ ہمیں شوق نہیں کہ کسی پر الزام تراشی کریں، ہم تو ہر بات ٹھوس دلیل کے ساتھ لکھتے ہیں، اور ان اقساط کا لکھنا اللہ کی مدد سے ہی ہوا۔ ہم 100% مطمئن ہیں اپنی قسطوں سے۔ ہم دفاع کر رہے ہیں حق کا، تبلیغی عالمی مرکز کا اور امارت والے دعوتی نظام کا، اور امیر محترم حضرت جی مولانا سعد صاحب کی امارت کا۔ اس کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں۔ اگر ہماری نیت میں کوئی لالچ یا دنیاوی طمع یا حب جاہ ہوتی تو 9 سالہ عرصے دراز کی مدت میں 1000 قسطوں کا لکھا جانا اور ناقدین کی طرف سے ہماری اقساط پر واویلا اور شور کا نہ مچایا جانا، یہ سب نصرت خداوندی کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ ہماری اس جد و جہد کو قبول فرمائے۔
لیکن ہمیں لوگوں کے متعلق بھی ڈر لگا رہتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ لکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ہمیں اور ہماری تحریر کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ قرآن حدیث اور سیرت طیبہ کی عبارتوں کو اور ان میں بیان کردہ احکامات کو جھٹلا رہے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ جھٹلانے والے اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے کہ مخلصین کی آہیں کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ دائی گیری کا نسخہ: اپنے ساتھیوں دعوت و تبلیغ والوں کو دعوتی کام میں لگائے رکھنا، ان کی تربیت کرنا، قربانی میں آگے بڑھانے کی فکر کرتے رہنا، ان پر اعتبار کرنا اور ذمہ داریاں ڈالتے رہنا، ان کی کمی بیشی اور خطاؤں پر درگزر کرنا اور سراہو کراؤ کا رویہ اختیار کرنا، یہی وتیرہ ہے دعوت و تبلیغ کے بزرگ ماہرین کا۔ 1000 قسطیں ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے رفقا حافظ یاسر صاحب، بھائی الیاس صاحب ممبئی والے، اور ہمارے عظیم مشیر اور خیرخواہ مفتی سالم خان صاحب اشاعتی سلمہ سنگمنیر احمد نگر مہاراشٹر والے، ان تمام کو اللہ تعالی دارین کی فلاح و بہبود کی سرخروئی عطا فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب